الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیز طالبات، یہ ہماری بڑی ہی قابل قدر شاگردہ فاضلہ اقرا بشیر صاحبہ نے مجھ سے درخواست کی تھی آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ سے متعلق چند گزارشات رکھ لوں۔ اس طرح کے مواقع کو غنیمت جاننا چاہیے کہ اللہ رب العزت کسی کو اس مختصر سی زندگی میں اور اس مصروف زندگی میں اگر دین کے ساتھ تھوڑا سا تعلق نصیب کرے اور دین سیکھنے کی توفیق اللہ دے دے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کر لینا چاہیے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے قرآن مجید کی ایک آیت کو سیکھا تو اس کو 100 رکعت نفل کا ثواب ملتا ہے، اور جس نے علم کا ایک باب سیکھا تو اس کو 1000 رکعت نفل کا ثواب ملتا ہے، اور یہ مشہور حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ اب علم کا ایک باب سیکھنا، اس کے اوپر اتنا بڑا اجر ہے، کیونکہ جس کو احکام کا علم نصیب ہوگا تو پھر وہ احکام کو صحیح طریقے سے بجا لائے گا۔ اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ جب کوئی شخص بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر احکام فرض ہو جاتے ہیں، تو پھر احکام کا علم حاصل کرنا بھی اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ نماز فرض ہے تو نماز سے متعلق مسائل سیکھنا بھی فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ سے متعلق فرائض اور معلومات سیکھنا بھی فرض مسائل۔ ہمارے ہاں ایک غلط فہمی ہے، مسکنسپشن ہے کہ جی زکوٰۃ تو ہم دیتے نہیں تو پھر کیوں ہم اس کے مسائل سیکھیں، یا زکوٰۃ تو ہم پر واجب ہی نہیں تو پھر کیوں مسائل سیکھیں۔ تو یہ مسائل سیکھنا صرف زکوٰۃ کے صاحب نصاب ہونے والے کے لیے ضروری نہیں، بلکہ یہ تو علم ہے، اور جو علم کا ایک باب سیکھے گا تو 1000 رکعت کی نفل کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ تو ہمیں کیا اتنی رکعتوں کا ثواب نہیں چاہیے؟ ہمیں ثواب نہیں چاہیے؟ ہمیں اللہ کی دین کی سمجھ نہیں چاہیے؟ یہ تو اللہ رب العزت جس کے ساتھ خیر اور بلائی کا ارادہ کرتے، من یرید اللہ بخیر یفقہہ فی الدین، تو پھر اس کو جا کر دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ تو یہ دین کی سمجھ کی توفیق مل جانا یا اس کو ماحول مل جانا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نوازش ہے، کرم ہے۔ تو لہذا ایسے مواقع کو غنیمت جاننا چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو بہرحال ہم موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج کے ہمارا یہ موضوع ہے زکوٰۃ سے متعلق آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھنا۔ تو زکوٰۃ لغوی معنی کے اعتبار سے اس کے دو معنی کی، ایک تو بڑھوتری بھی ہے، زکا اس کو بڑھوتری بھی ہے، اور ایک زکوٰۃ کے معنی طہارت اور پاکیزگی بھی ہے۔ چونکہ ان دونوں معنوں کو اگر دیکھا جائے تو دونوں معنوں کے اعتبار سے اس کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ زکوٰۃ جب انسان ادا کرتے تو اس کا مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ جب انسان ادا کرتا ہے تو اس کا مال پاک اور صاف طاہر ہو جاتا ہے، پاکیزہ ہو جاتا ہے، مطہر ہو جاتا ہے۔ شریعت کے اصطلاح میں زکوٰۃ کی تعریف یہ کہ مخصوص مقدار جو شریعت نے مقرر کیا ہے 2.5%، 40واں حصہ، اس کو اپنے واجب الادا، جو واجب زکوٰۃ اموال ہوتے اس میں سے نکالنا اور کسی مستحق کو دینا، یہ زکوٰۃ کہلاتے۔ قرآن مجید میں آپ نے بار بار دیکھا ہے کہ جہاں پر نماز کا تذکرہ ہے وہیں پر زکوٰۃ کا تذکرہ ہے، اور تقریباً 32 مقامات پر واضح طور پر اور 15 مقامات پر صدقہ کے ضمن میں زکوٰۃ کے احکام آئے، 32 مقامات پر۔ اور زکوٰۃ اتنا اہم فریضہ ہے، جیسے نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور ان میں سے کسی ایک حکم کا انکار
یہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ اسی لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف اعلان جہاد کیا اور فرمایا کہ اینقص الدین وانا حی، کہ دین میں کمی ہوگی اور میں زندہ رہوں گا۔ آپ نے حالانکہ صحابہ نے کہا کہ تھوڑا تحمل سے کام لے، آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے ان کے خلاف اعلان جہاد کیا۔ ان کی زکوٰۃ ایک فریضہ ہے، اس کا انکار تو لازم بات ہے کافر ہی کر سکتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں فضولیات پر، رسم و رواجوں پر اور نام و نمود پر بے تحاشا پیسے اڑائے جاتے ہیں۔ شادی بیاہ کے اندر باراتوں پر، تصویر کشی پر، ڈول باجوں پر، مختلف قسم کے کانوں پر، شادی ہالوں پر، لائٹنگ پر، یہ تمام کے تمام خرچے جو فضول ہے، جس کا شریعت کے ساتھ، دین کے ساتھ، شادی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ شادی میں تو زیادہ سے زیادہ ایک ولیمہ ہے جو مسنون عمل ہے، اور وہ بھی اپنی حیثیت کے مطابق، بغیر نام و نمود۔ لیکن آج کل بے تحاشا پیسے اس پہ اڑائے جائیں گے، لیکن جب زکوٰۃ کی باری آتی ہے تو پھر موت آ جاتی ہے۔ زکوٰۃ دیں گے 2.5% دیں گے، وہ بھائی لاکھ پہ 2.500، اچھا سونا ہے تو اب اس کا زکوٰۃ دیں گے، تو پھر نہ رکھو، پھر زکوٰۃ نہیں دینا پڑے گا، رکھنا ہے تو پھر دینا پڑے گا۔ یہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، عبادت ہے۔ اس کو خوش اسلوبی سے ایک شخص کہے ابھی تو میں نے مغرب کی پر نماز پڑھی، اب دوبارہ شکٹ ہے، اب تمہارا دل چاہے نہ چاہے نماز تو پڑھنی ہے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے تمہیں صرف دن میں 5 نمازیں کہی، ورنہ اگر وہ 40 نمازیں کہہ دیتا، وہ 30 کہہ دیتا، وہ 20 فرما دیتا، تو پھر ہم کچھ کر سکتے تھے؟ ہم اس کے بندے ہیں۔ جو بندہ ہوتا ہے وہ غلام ہوتا ہے تو اس کو چونچرا نہیں کرنی پڑتی، وہ تو بس سر جھکا دیتا ہے۔ تو اگر اللہ ہمیں 2.5% کے بجائے 5% کہہ دیتا، 10 کہہ دیتا، 50% کہہ، تو ہم کچھ کر سکتے تھے۔ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے تمہیں دیا اسی میں سے خرچ کرو۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ اقرا جی جی استاد صاحب، الحمدللہ آواز آ رہی ہے، الحمدللہ۔ جی۔ تو بہرحال اللہ کا دیا ہوا مال ہے، تو اگر اللہ اس میں سے ہم سے آدھے کا مطالبہ کرتے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے امام ترمذی نے جو حدیث نقل کی ہے جس میں علامات قیامت کو ذکر فرمایا، تو اس میں ایک علامت قیامت یہ بھی کہ زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھیں گے، ایک قیامت کی علامات میں سے، کہ وہ مال کے گھٹنے کا سبب سمجھیں گے کہ بھائی اس سے تو میرا مال کم ہوگا، حالانکہ اس سے مال کم نہیں ہوتا، مال اس سے بڑھتا ہے۔ مال اس سے کم ہوتا ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو اللہ اس کی مال میں بے برکتی عطا کر دیتا۔ وہ ہوتا تو بہت زیادہ ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی، اور جو مال سے زکوٰۃ ادا کرتے اللہ اس کی، یہ بھی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، طبرانی کی روایت ہے، جس نے اپنے مال کا زکوٰۃ ادا کیا اس سے مال کا شر دور کر دیا اس نے اپنے آپ، اور پھر اللہ اس کو بڑھوتری دیتا ہے، دنیا میں بھی دیتے، آخرت کے اعتبار سے بھی دیتے۔ اور پھر زکوٰۃ نہ دینے پر جو وعیدیں ہیں، قرآن نے سورہ توبہ کے اندر جو مال جمع کرتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے، سونا چاندی، تو پھر اسی کو تپایا جائے گا آگ میں، اور اس کے پہلو اور پیٹوں کو داغے جائیں گے، اور کہا جائے گا یہ وہی مال ہے جو تم جمع کرتے تھے، اب چکو اس کا مزہ۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو یہ مال بڑا زہریلا گنجا سام بن کر آئے گا، جو گردن میں لپیٹا ہوگا اس کے دونوں جبڑوں کو نوچے گا۔ یہ اتنی سخت وعید ہے، یہ تو وعید کس چیز پر ہوتی ہے؟ فرض پر ہوتی ہے، جو فرض کی ادائیگی نہیں کرتے۔ تو خلاصہ یہ کہ زکوٰۃ ایک اہم فریضہ ہے، اور یہ کوئی ٹیکس بھی نہیں ہے، اس کی اپنی جگہ بڑی حکمتیں ہیں، اور اس کی حکمتوں میں تو واضح ہے کہ اس میں انسان کی لالچ اور طمع، حرص ختم کرنا ہوتا ہے، اللہ کے حکم کی تکمیل، کہ انسان کے اندر کتنی اللہ کے حکم کی اطاعت اور تکمیل ہے، اور پھر انسان کی مال کے اندر بڑھوتری چاہتا ہے، پاکیزگی چاہتا ہے۔ پھر سب سے بڑی حکمت یہ کہ غریب اور مستحق کی مدد اور تعاون کا جذبہ انسان کے اندر پیدا کیا جاتا ہے، کہ صرف آپ نے اپنے لیے نہیں جینا ہے جیسے غیر مسلم ہوتا ہے، نہیں، مسلمان کا جینا اور مرنا یہ سب کچھ اللہ کے حکم کے تابع ہوتا ہے، اور یہ سب کے لیے جیتا ہے، سب کے لیے کوشش کرتا ہے۔ والخلق عیال اللہ، اور یہ سب کے سب مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ فاحب الخلق اللہ ان یحسن الی عیالہ، تو سب سے بہترین بندہ اللہ کے ہاں وہ ہے جو اس کے مخلوق کے ساتھ اچھا ہو۔ انسان اپنے لیے کوٹیاں بنائے، گاڑیاں بنائے، تو وہ کمال والا نہیں ہے۔ کمال والا تو وہ ہے رسول اللہ کی سنت پر، تو وہ ہے
کہ جس کو رسول اللہ کو جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تڑپتا ہے کہ ایک درہم پڑا ہوا ہے، اس کو کسی غریب کو دوں تب جا کے نماز پڑھاؤ۔ اس نے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی، وہ تو مسلمان تو ایک عضو کے مانند ہے، ایک جسم کے مانند، ہمیں تو دوسروں کے لیے بھی جینا ہے، اپنے لیے نہیں۔ تو بہرحال زکوٰۃ ایک اہم فریضہ ہے، لیکن یہ ہر کسی کے اوپر فرض نہیں، اس کے لیے چند شرائط ہے، لازم بات ہے، ہر ایک چیز کی شرائط ہوتی ہے، جیسے نماز کی شرائط، زکوٰۃ بھی شرائط ہے۔ سب سے پہلے تو مسلمان ہو، کافر پر زکوٰۃ نہیں، اس لیے کہ کافر تو احکام کا مکلف نہیں، عاقل ہو، یعنی پاگل اور مجنون کا بھی مال اگر ہے بھی تو اس پر زکوٰۃ نہیں، اس لیے رفع القلم عن ثلاث، ہاں کہ تو اس سے بھی جو ہے نا، اس کے اوپر بھی یہ بھی احکام کا مکلف نہیں، مجنون، پاگل، بالغ ہونا، نابالغ کے پاس اگر مال ہے بھی اسے اس کے مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، اسی طرح صاحب نصاب ہو، یعنی مال تو ہے لیکن وہ نصاب کے بقدر بالغ بھی ہے اور صحیح تندرست بھی، مسلمان بھی ہے، لیکن نصاب کے بقدر مال ہوگا تو تب جا کے اس پر زکوٰۃ، نصاب کیا ہے تو وہ انشاءاللہ آگے ذکر فرمائیں گے۔ یہ اچھا ہوتا کہ میں یہ اسکرین شیئر کرتا تو تھوڑا سا سمجھ آ جاتا، لیکن اب یہ کیسے استاد صاحب ممکن ہے؟ آپ اسکرین شیئر کر سکتے ہیں، آپ کو ہوسٹ ہیں، اپنے پاس نیچے آپ کے جو آپشن ہے شیئر کی، اس کو اس میں سے آپ کر سکتے ہیں۔ اصل میں پاس موبائل میں نہیں ہے، میں نے یہ نیٹ موبائل میں آن کیا، ویسے یہ سر سب ہے وہ نا جو آپ نے لیپ ٹاپ نوٹس بنائے ہوئے تھے، جو آپ نے شیئر کیے تھے وہ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں نہیں نہیں سلائیڈ آپ نے ہے۔ میرے ساتھ بھی شیئر؟ جی وہ سلائڈ سی۔ ایک منٹ میں دوبارہ جوائن کر لوں، اس کو چیک کر لیتا جی جی بالکل استاد جی، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہوں۔ ایک منٹ میں یہاں سے ایگزٹ کرتا ہوں۔ ایک زکات، ہاں، ایک زکات، آواز آ رہی ہے ایک؟ جی استاد صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی، زکوٰۃ جو ہے نا یہ چار قسم کے اموال پر فرض ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ جی ہمارے ہاں غلط فہمی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی زکوٰۃ، قربانی، صدقہ فطر کا نصاب ایک ہے، نہیں ایسی نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کا نصاب یہ ہے جو آپ کے سامنے ہے، سونا ہو، چاندی ہو، نقدی ہو یا مال تجارت ہو، اور جو قربانی اور صدقہ فطر کا نصاب ہے وہ الگ ہے، اس کے اندر ایک اور چیز کو ہم انکلوڈ کرتے ہیں کہ ضرورت سے زائد سامان اگر اتنا ہو کہ جو 52.5 چاندی کی قیمت کے برابر پہنچتا ہو، یا دیگر چیزوں کو ملا کر 52.5 چاندی کی قیمت کے بعد، تو پھر اس کو صدقے فطر بھی دینا پڑتا ہے، اور اس کو پھر قربانی بھی واجب ہوتی ہے، اور اس کو زکوٰۃ دینا بھی جائز نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو زکوٰۃ ہے اس کا تعلق صرف ان چار اموال کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ سونا ہو، چاندی ہو، نقدی ہو یا مال تجارت ہو، یا توڑا سونا ہو، توڑی چاندی ہو، یا توڑی سی نقدی ہو یا مال تجارت ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، مذکورہ جی استاد چیزوں صاحب۔ کے علاوہ، ان چار چیزوں کے علاوہ جتنے بھی اموال ہے، اب آپ ذہن میں رکھ لیں، آپ کے فرنیچر ہے، آپ کے کپڑے ہیں، دیگے ہیں، برتن ہیں، ٹھیک ہے، گاڑیاں ہیں استعمال کی، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے وہ گھر ہے استعمال کا، کوئی بھی چیز ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہو نہیں ہے۔ بات کلیئر نہیں ہوگی؟ آگے چل، نہیں۔ آگے چل، اب نصاب کی تفصیل، یہ تھوڑی سی سلائیڈ میں نے چھوٹی سی بنائی کیونکہ اس میں تھوڑا نصاب زکوٰۃ کا مطلب ہے کہ وہ مقدار جس پر مختلف قسم کے احکام جاری ہوتے ہیں، تو وہ دو قسم کے زکوٰۃ ہے۔ ایک نصاب تو وہ جس کے ذریعے لازم ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، زکوٰۃ کے لازم ہونے، جیسے ہم نے ابھی بتایا۔ ایک ہے مستحق ہونے کا، تو مستحق ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یا تو ان کے پاس یہ چار قسم کے اموال ہو، یا چاروں کا توڑا توڑا جمع کر کے 52.5 بنتا ہو، یا باقاعدہ اس کے پاس جو ہے ضرورت سے زائد سامان اتنا ہو کہ وہ 52.5 چاندی کی قیمت کے برابر پہنچتا ہو۔ اس کی میں ایک مثال سے وضاحت کر دیتا ہوں، ویسے تو تفصیل آگے آئے گا زکوٰۃ کے مستحق ہونے کے لیے۔ مثلا ایک شخص ہے، اس نے دو گھر رکھے ہوئے ہیں، تو ایک گھر میں وہ خود رہ رہے اور دوسرا گھر اس نے کرائے پہ چڑھایا ہوا ہے،
تو اصولی طور پر اس شخص پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے اگر اس کے پاس اور کوئی انکم یا سونا چاندی نہ ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے کہ جی استاد صاحب. دونوں گھر جو ہے نا اس کی ضرورت میں داخل ہے. ایک اس میں خود رہ رہے اور دوسرے گھر سے کرایہ آتا ہے اس کو کھاتا ہے، وہ صرف کرایہ پہ چڑھایا ہوا ہے. لیکن اس شخص پر زکوٰۃ تو واجب نہیں ہے، لیکن اس کو آپ زکوٰۃ دے نہیں سکتے، یہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے. وائے کیوں؟ سوال پوچھ رہا ہوں. اقرا. اس لیے کہ جی استاد زکوٰۃ صاحب. جی زکوٰۃ کا مستحق اس لیے نہیں ہے کہ چونکہ ایک جو گھر ہے جس میں جس کو اس میں کرائے پہ چڑھایا ہوا ہے وہ ضرورت سے زائد ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک میں تو ضرورت پوری ہو جاتی ہے نا رہنے کی، تو جب وہ ضرورت جی سے زائد ہے لہذا اب اس کی قیمت چونکہ 52.5 تولہ چاندی کی سے زیادہ بنے گی، تو لہذا ایسے شخص کو زکوٰۃ دی نہیں جا سکتی. بات سمجھ آ جی گئی؟ یہ ذہن جی. میں رکھنا. اچھا. اچھا. کوئی شخص ایک مرتبہ صاحب نصاب کے برابر مال کا جو ہے نا وہ مالک بن جائے تو سال کے دورانیے میں ہونے والی کمی بیشی کا الگ سے حساب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ کہ سال کے دوران کم ہوا تھا تو اس وقت یہ ہوا تھا، نہیں. بس جب آپ کا سالانہ حساب سے جو آپ کے سال کے آخر میں جتنی بھی اماؤنٹ ہوگی، وہ بے شک 2 دن پہلے آئی ہو، 1 دن پہلے آئی ہو، وہ سب کے آپ حساب لگائیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم رمضان میں تو یکم رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن وہ ہوتا یہ کہ بھئی ہمیں تو شعبان میں کہیں سے پیسے آ گئے تھے تو اس کا حساب کیسے کرے؟ بھائی شعبان میں آئے ہو، رجب میں آئے ہو، محرم میں آئے ہو، جب بھی آئے ہو، اگر آپ کا سالانہ حساب یکم کو ہے تو پھر آپ نے یکم کو جتنا بھی مال ہوگا سب کا حساب لگانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ بے شک 1 دن پہلے بھی مل جائے، لیکن اگر آپ کی تاریخ یکم رمضان ہے تو یکم رمضان کے وقت جو کچھ بھی موجود ہوگا سب کا حساب لگایا جائے گا. ہاں، یکم کے بعد جو چیزیں ملے گی یا جو انکم آئے گی تو پھر اس کو اگلے سال میں شامل کریں گے، اس میں نہیں شامل کریں گے. آئی بات سمجھ میں؟ جی استاد صاحب. اچھا. اموال زکوٰۃ کی شرائط، یہ جو مال ہے زکوٰۃ والا اس کی شرائط بھی ہے چند. مثلا ایک تو یہ کہ حلال مال ہو. ٹھیک ہے؟ حلال مال ہو، کیونکہ حرام مال جو ہے نا یہ تو مال خبیث. اللہ رب العزت جو ہے نا ان اللہ طیب یقبل الطیبہ، اللہ پاک ہے، وہ پاکیزہ مال قبول. تو حرام مال سے نہ حج مقبول ہے، نہ دعا قبول ہے، نہ عبادت قبول ہے. لہذا اگر کسی کے پاس سود کی رقم ہے، رشوت کی رقم ہے، جھوٹی قسموں سے کائی ہوئی رقم ہے، ٹھیک ہے، دھوکہ سے کمائی ہوئی رقم ہے، کوئی بھی ہے، تو اس میں زکوٰۃ لازم نہیں ہے، اس میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے. نصاب کے بقدر ہو وہ مال، اس کی تفصیل آگے بھی آئے گی. ملکیت میں ہو، یعنی ملکیت کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے ملک میں بھی ہو، آپ اس کا مالک بھی ہو، تب جا کے جو ہے وہ زکوٰۃ جو ہے نا اس کے اوپر فرض ہوگی. جب تک آپ کے اونرشپ میں نہیں ہے، آپ کے ملک میں نہیں ہے، تو اس وقت تک آپ کے اوپر اس کی زکوٰۃ لازم ہو نہیں ہے. قرض سے خالی ہو، اس کی تفصیل بھی آئی ہے کہ آپ کے پاس ایسا مال ہو کہ جو آپ کے اوپر دین نہ ہو، ورنہ اگر دین زیادہ ہے مال کم ہے تو پھر تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. مال پر ایک قمری سال گزر گیا ہو، سال گزر چکا ہو، لیکن ہر مال پر نہیں، بلکہ ایک دفعہ جب صاحب نصاب ہو گئے تو آپ کا جو سالانہ تاریخ ہوگی بس اسی کو آپ نے پھر زکوٰۃ دینا ہوتا ہے. پھر آپ کا ہر مال پر الگ الگ سال گزرنا ضروری نہیں. اس کی میں تھوڑی سی وضاحت آگے کروں گا اگر جگہ آ گئی، اس میں لائٹ آ گئی، نہیں تو پھر میں مجھ سے پوچھ لیجئے گا جہاں آپ کو ڈاؤٹ ہو. اب آتے ہیں تھوڑی سی اس کی طرف. مثلا سونا چاندی کی ہم بات کرتے ہیں تو سونا چاندی کسی بھی شکل میں ہو، زیور ہو، برتن ہو، خالص ہو، ملاوٹ شدہ ہو، جو بھی ہو، لیکن یہ ملاوٹ شدہ آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ سونا چاندی خریدتے ہیں تو اس میں کچھ نگینے لگاتے ہیں، کچھ اس میں پالش لگتا ہے، کچھ اس میں اور کی چیزیں لگتی. تو اب جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں نا تو زکوٰۃ دیتے وقت آپ خالص سونے کی قیمت لگائیں گے، بلکہ وہ آپ کو بتائیں گے کہ بھائی اس میں سونا کتنا ہے اور اس کی قیمت فروخت کیا ہے، آج اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے، تو اتنی رقم کی زکوٰۃ آپ دیں گے. وہ جو نگینے ہیں، اجرت ہے،
पॉलिश मालिश है वो उससे निकालेंगे, क्योंकि वो तो काबिल जक़ात माल नहीं है ना, नगीने मगीने। असल तो सोना है काबिल जक़ात। जी। हाँ, अगर एक शख्स सोने का कारोबार करता है तो फिर वो तो टोटल का हिसाब लगाएगा, क्योंकि उसके लिए तो ये माल तिजारत बन गया। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? जी जी बिल्कुल। क्योंकि समझ वो तो फिर आ गई। काबिल ज़कात और काबिल तिजारत माल बन गया ना। जैसे सुनार है, तो सुनार जब बेचता है तो वो नगीने और वगैरह ये सारी चीजें मिलाकर तो फिर वो टोटल का जक़ात देगा। लेकिन आप जब जक़ात निकालेंगे तो आप खालिस सोने का जो उस वक्त मार्केट वैल्यू होगा उसका जक़ात निकालेंगे, इसलिए कि आपके जिम्मे तो सिर्फ सोने का जक़ात लाजिम है। बाकी उजरत वो और उसकी पॉलिश, उसकी नगीने मगीने, ये सारी चीजें उसमें से खत्म निकाली जाएगी। बच्चों के लिए आपने सोना रखा हो वो भी जो है लाजिम बात है। देखिए, बच्चों के लिए सोना रखा है तो अगर बच्चा है तो उसको आप सिर्फ उसकी कस्टडी में होगा, लेकिन जक़ात तो उस पर नहीं है। लेकिन आप फिर उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लाजिम बात है कि उसकी तो इजाजत भी एतबार नहीं है ना, तो फिर उसकी, अगर वही मुतसर्रफ होगा, वही उसका मालिक होगा। हाँ, जब वो जिस वक्त बालिग हो जाएगा, तो बालिग होने के बाद आइंदा 1 साल के बाद उस पर अहकाम लागू होंगे जक़ात के। बात समझ आ गई? जी उस्ताद साहब। बाकी सोने चांदी के अलावा जो दीगर धातें हैं, हीरे जवाहरात मोती वगैरह, इस पर जक़ात नहीं है। हाँ, अगर कोई इसका कारोबार करता हो तो फिर तो जक़ात है, इसलिए कि वो तो फिर हमारी तिजारत बन जाएगी। ठीक है। और मार्केट वैल्यू जो है ना, वो सोने चांदी की सुनार से आप मालूम कर सकते हैं किसी वक्त भी कि भाई इस वक्त जो है ना, ये जो हमारे पास सोना है ये कितने का बिक सकता है। तो साल में एक मरतबा आपको तकलीफ करनी पड़ेगी कि अगर सोना रखा हुआ है, और अगर नहीं रखते हो तो फिर उसको जो है ना बेच दो, तो फिर तो तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर है तो फिर तकलीफ करनी पड़ेगी, उसकी कीमत लगानी होगी और उसका फिर आपने जक़ात भी देना होता है। 5%। जो कैश के मसाइल है नकदी के, वो दर्ज झैल है। देखिए, कैश किसी भी शक्ल में हो, बाज लोग कहते हैं यार वो तो हमने जो है ना हज के लिए रखे है, बेटी की शादी के लिए रखे है, फलां के लिए रखे है। तो वो कहानी लेके कैश जो है ना किसी भी शक्ल में हो, वो माल, वो जो है ना माल जक़ात है। तो जक़ात में क्योंकि वो माल नामी है, लिहाजा उस पर जक़ात लाजिम होगी। वो आप बैंक में डिपॉजिट हो, अमानत दी हो, किसी को कर्ज दिया है, वाजिबुल उसूल है। बेसिक कमेटी में जो आपने जितनी किस्तें दी है उसकी भी आप उसको जक़ात में शामिल करेंगे। हज शादी वगैरह के लिए रकम रखी है, गैर मुल्क की करेंसी डॉलर वगैरह के लिए, या एडवांस में कोई रकम आपने पेमेंट रखी है, ठीक है ना। तो किसी भी शक्ल में हो, जेब में हो, अकाउंट में हो, सब आप उसको अपनी कैलकुलेशन में डालेंगे और उसका हिसाब करेंगे। इसी तरह जो है ना बचत सर्टिफिकेट होते हैं आजकल लोगों के, मुजारबा सर्टिफिकेट, इस पर प्राइस बॉन्ड, उसकी प्राइस बॉन्ड के ऊपर जो जो आपकी जो पेस वैल्यू जो उसकी होती है ना, जितने की आपने लिए उस पर जक़ात होती है। बाकी इनाम पर तो नहीं हो, इनाम तो सूद है। लेकिन जो प्राइस बॉन्ड की ओरिजिनल कीमत होती है उसके ऊपर भी जक़ात होती है। इंश्योरेंस में जो आपने प्रीमियम जमा कराया होता है वो भी आप शामिल करेंगे। ठीक है। बाकी जो प्रोविडेंट फंड होता है, ठीक है, प्रोविडेंट फंड जब तक आपने उसूल नहीं किया है उस वक्त तक कोई जक़ात नहीं। उसूली के बाद बाकायदा 1 साल गुजर जाए तो फिर जक़ात होती है। वैसे प्रोविडेंट फंड जो आजकल मुलाजिमीन को बाद में मिलता है और जमा होता रहता है, सैलरी से कटता रहता है, तो उस पर जक़ात नहीं है। माल तिजारत की हम बात कर रहे हैं। तो माल तिजारत, क्योंकि हमने शुरू में कहा था कि 4 चीजें हैं, एक सोना है, एक चांदी है, एक कैश है, कैश का भी गुजर गया, एक है माल तिजारत। माल तिजारत जो है ना उसको कहते हैं कि जिसमें दो बातें पाई जाए। एक तो खरीदते वक्त तिजारत की नीयत हो, यानी आपने कोई चीज खरीदी, मोबाइल, इसलिए खरीदी कि इसको मैंने आगे बेचना है, इसको रखना नहीं है। या आप बाज औकात लोग प्लाट खरीदते हैं ना, वो कहते हैं यार अगर कोई अच्छी कीमत मिली ना तो बस बेच देता हूँ, अच्छी कीमत मिली। हाँ, तो आगे खरीदने की नीयत, खरीदते वक्त तिजारत की नीयत हो कि मैंने इसको आगे बेचना ही बेचना है। ठीक है। और फिर ये नीयत साल के अख्तिताम तक बाकी भी हो, चेंज नहीं हुई हो। मसलन आपने प्लॉट खरीदा कि भाई ये प्लॉट मैं खरीदता हूँ, इसको मैंने आगे निकालना है। ठीक है। तो ये माल तिजारत है। अब आपका ये अगले साल साल जब गुजरेगा तो इस पर आप मार्केट वैल्यू के हिसाब लगाएंगे और फिर इस पर जक़ात देंगे।
لیکن درمیان میں اگر آپ کا نیت بدل گیا، مثلا آپ نے لیا تو تھا کہ اس کو آگے نکالوں گا بیچوں گا، لیکن پھر آپ نے سوچا کہ چلو اس میں اپنا ایک گھر بنا لیتا ہوں، تو پھر یہ قابل زکوٰۃ نہیں بنے گا، پھر اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ یا آپ نے خریدتے وقت آپ کا ڈاؤٹ تھا، آپ کا ارادہ کلیئر نہیں تھا، آپ نے کہا کہ پتہ نہیں اگر اچھی قیمت ملی تو بیچ دوں گا اور نہ گھر بنا لوں گا، تب بھی اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ یا اسی طرح آپ کو کوئی چیز میراث میں مل گئی یا کسی نے گفٹ میں دے دی اور بعد میں آپ نے سوچا کہ میں اس کو آگے بیچوں گا، تب بھی اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ تو خلاصہ کیا ہوا زنیرا، اقرا، کہ دیکھے مالی تجارت وہ مال کہلائے گا جس وقت خریدتے وقت خریدتے تجارت وقت یعنی نیت کی آگے جائے۔ بیچنے کی جی نیت ہو، خالص خالص، اور یہی نیت آگے سال تک برقرار بھی ہو، اس کے اندر کوئی چینجنگ نہ آئی ہو، تو پھر وہ مالی تجارت کہلائے گا، اور سالانہ بنیاد پر اس کی مارکیٹ ویلیو کے مطابق 2.5% زکات آئی بات سمجھ میں؟ جی استاد صاحب، جی جی استاد صاحب۔ جی۔ اب دیکھیں، خریدتے وقت تجارت کی نیت ہو، خریدنے کے بعد تجارت کی نیت کا اعتبار نہیں ہے کہ آپ نے خریدا خریدا تو اپنے لیے تھا، بعد میں تجارت کی نیت تھی، تو اب کوئی اعتبار نہیں۔ اگر سرمایہ محفوظ کرانے یا کرائے پہ چڑھانے کی نیت تھی تو یہ مال تجارت نہیں ہے، کرائے پہ چڑھانے۔ دکان کا وہ سامان جو بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا، جیسے اسٹیشنری، فرنیچر، مشینری، اس پر زکات نہیں۔ قابل فروخت اشیاء چاہے خام مال ہو، تیار ہو، زیر تک سب پر زکات ہوگی۔ اسی طرح کاروبار کسی چیز کا ہو، خواہ چمڑے کا ہو، خواہ لیپ ٹاپ کا ہو، خواہ گھر میں کاسمیٹکس کا ہو، کپڑے کا ہو، کسی چھوٹا کاروبار ہو، بڑا کاروبار، سب پر جو ہے نا وہ قابل زکات مال ہے اور اس پر زکات ہوگی۔ اگر کوئی چیز خریدتے اور خریدتے وقت بیچنے کی نیت، پھر پورا سال پورا ہونے کے پہلے پہلے بیچنے کی نیت ختم کر دی اور خود استعمال کرنے ہماری تجارت نہیں رہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ تجارتی مال میں کس کی قیمت کا اعتبار، یہ بھی میں نے بتا دیا کہ تجارتی مال کی زکات قیمت فروخت کا اعتبار ہو، قیمتی خرید کا نہیں۔ تھوک اور ریٹیل میں دکاندار جس قیمت پر ہو تو اس کا اعتبار ہو، ٹھیک ہے نا۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار یہ تو بڑا مشکل کام ہے، جیسے خاص کر گروسری کی دکان ہوتی ہے، تو دیکھیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اندازہ لگائے کہ اگر میرے پاس ایک گاہک آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے نا یہ پورا سٹاک دے دے چینی کا، تو آپ اس کو کتنے کا دیتے ہیں؟ اس کو تھوڑا سا آپ کنسیشن دیں گے نا، تو بس ٹھیک ہے، آپ اتنے کے وہ قیمت لگا دے۔ لیکن اگر وہ نہیں تو کم سے کم جو ہے نا جتنی قیمت ہے تو وہ تو آپ لگا سکتے ہیں نا، اس کا جو ویلیو ہے وہ تو لگا لے۔ تو بہرحال اس کا وہ قیمت لگا کے اس پہ آپ 2.5% دیں گے، جتنا زیادہ قیمت لگائیں گے تو اسی حساب سے پھر آپ کو زکوٰۃ بھی زیادہ دینی پڑے گی، تو اچھی بات ہے۔ تجارتی مال میں سے خام مال ہے، زیر تکمیل، یہ سارے میں نے آپ کو بتا دیا۔ زکوٰۃ کے حساب میں سے کن چیزوں کو منہا کیا جائے؟ دیکھیں، پہلے آپ نے سال بعد سب ساری چیزوں کو، کچھ سونا تھا، کچھ چاندی تھی، مال تجارت تھا، اور کچھ پیسے تھے، یا تھوڑا تھوڑا ان میں سے ملا کے آپ نے دیکھا کہ نصاب سے زیادہ ہے، ابو ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہ ساری چیزیں جب آپ نے حساب اور کیلکولیشن کی تو اب آپ نے اس میں سے کچھ چیزیں مائنس بھی کرنی ہے، تو مائنس کیا کیا چیزیں ہوگی اس میں سے جو ہے وہ قرضہ جو فی الفور واجب الادا ہے وہ مائنس ہوگا۔ اسی طرح وہ میں نے سلائیڈ میں یہ واجب الادا قرض جو ہے، اگر آپ کے ذمے کسی کا قرض ہے تو وہ بھی آپ مائنس کریں گے، اور اگر آپ نے کسی سے لینا ہے تو وہ آپ نصاب میں شامل کریں گے جیسے ہم نے پہلے بتایا، لیکن آپ کو اگر دینا ہے کسی کا تو پھر وہ مائنس کریں گے۔ قسطوں پر خریدی ہوئی چیز کی باقی قسطیں تو 1 سال کی قسطیں مائنس کریں گے، پورے نہیں۔ کمیٹی بیسی آپ نے اصول کر لی ہے، ایک قسط آپ نے دی تھی کمیٹی کی، باقی آپ نکل آیا تو آپ نے لے لیے،
تو اب لازمی بات ہے بقیہ قسطیں تو آپ پر ادھار ہے نا، تو آپ اس کو مائنس کر لیں گے. اسی طرح بینک وغیرہ سے جو آپ نے گاڑی وغیرہ خریدی ہے اس کی 1 سال کی قسط ہے، مکان کا کرایہ ہے، یوٹیلیٹی بلز ہے، بجلی کا بل ہے، ملازمین کی تنخواہیں ہیں، بچوں کی اس مہینے کی اسکول کی فیس ہے، گزشتہ سال کے اگر زکوٰۃ آپ پر لازم ہے وہ، یہ تمام چیزیں اس میں سے مائنس کریں گے. اور مائنس ہونے کے بعد پھر جو بچے گا اس کو 40 پر تقسیم کریں گے تو آپ کے پاس 2.5% آئے گا، وہ آپ نے ادا کرنی. یہاں پر تھوڑی سی وضاحت کر لوں کہ بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بڑے بڑے مالیاتی ادارے ہوتے ہیں یا تاجر ہوتے ہیں تو بڑے بڑے قرضے بھی لیتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو پوری زندگی مقروض ہی ہوتے ہیں، تو اگر وہ مائنس کریں گے تو پھر ان کے اوپر کبھی زکوٰۃ ہی نہیں ہوگا. اس لیے فقہا نے لکھا ہے جو بڑے بڑے تجارتی قرضے ہوتے ہیں تو اس میں سے اگر اس نے قابل زکوٰۃ مال خریدا ہے، چیزیں خرید جیسے خام مال را مٹیریل خریدتے ہیں تو پھر تو وہ مائنس نہیں ہوں گے، پھر تو وہ مائنس ہو جائیں گے. اس لیے کہ لازم بات ہے وہ را مٹیریل سے چیز بنتا ہے اور پھر اسی کو آگے اسی کی زکوٰۃ بھی دینی ہوتی ہے. لیکن اگر اس نے مشینری وغیرہ خریدی ہے جس کو زکوٰۃ بعد میں نہیں دینی پڑتی تو پھر یہ چیزیں جو ہے مائنس نہیں ہوگی یہ والی. اب زکوٰۃ لگانے کے حساب کا جو طریقہ کار ہے ویلیوشن ڈیٹ ہے. جس دن کوئی شخص صاحب نصاب بنے اس سے 1 مکمل سال اسلامی سال گزرنے کے بعد اگر صاحب نصاب ہے تو اسی حساب سے یہ زکوٰۃ کا حساب ہے. ہر سال اسی تاریخ کو زکوٰۃ کا حساب لگانا ضروری ہے. اچھا یہ سال کی کیلکولیشن بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ دیکھیں اگر آپ سال کا ترتیب نہیں رکھیں گے تو آپ کے ذمے زکوٰۃ باقی رہ جائے گا. مثلا ایک شخص کی ایک عورت کی شادی ہوئی 15 شعبان کو، 15 شعبان کو اس کے پاس آیا سونا چاندی وغیرہ، صاحب نصاب بن گئی. اور پھر اگلے سال اس نے کہا کہ جی چھوڑے 15 شعبان کو، میں 1 رمضان کو زکوٰۃ دینا شروع کر دیتی. اب اس نے 15 دن جو بیچ میں ایکسٹرا لگا دیے. جو میں بات کرنے جا رہا ہوں اس کو غور سے سنیں کہ سال کی جو امپورٹنس ہے، حکمت ہے. اب اگر اس نے 15 دن چھوڑ دیے، اگلے 1 رمضان کو اس نے زکوٰۃ دینا شروع کیا اور اس 15 شعبان کے بعد سے لے کر 1 رمضان تک اس کے پاس کچھ پیسے تھے، 15 شعبان کو وہ اس نے کھا لیے، جو سوٹ خرید لیے، کچھ سونا تھا وہ کسی کو اقرا کو دے دیا وغیرہ. تو اب آپ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ اب یہ جو اس نے خرچ کیا ہے 15 سے لے کر 1 تک پیسے یا سونا کسی کو دیا، اب اس کی زکوٰۃ تو اس نے 1 کو نہیں دی نا، اس لیے کہ وہ تو 1 سے پہلے اس نے خرچ کر لیا. جب 1 سے پہلے خرچ کر لیا تو اس نے تو 1 کو زکوٰۃ دے دی جتنا بھی تھا، چلو ٹھیک ہے. لیکن وہ جو چیزیں تھی اس کی زکوٰۃ اس پر لازم ہو چکی تھی 15 کو، کیونکہ 15 کو اس کا اصل سال پورا ہو رہا تھا نا. تو اس سونے کا اس پیسوں کا سال تو 15 کو پورا ہوا تھا، لیکن 15 کو اس نے زکوٰۃ نہیں دی اور اس نے خرچ کر لی. اب اس کی زکوٰۃ اس کے گلے میں پڑے گی اور یہ اس کو گناہ ہوگا. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ جی سمجھ آ گئی استاد صاحب. نہیں آئی؟ واقعی آ گئی ہے. جی استاد صاحب الحمد للہ. ٹھیک ہے، شکریہ. تو اس لیے زکوٰۃ کے لیے سال کی کیلکولیشن یا سال کی ویلیویشن بہت ضروری ہے. آپ 1 سال مقرر کر لے، تاریخ لکھ لے کہ میں فلاں تاریخ کو صاحب نصاب ہو گئی ہوں، اگلے سال اسی تاریخ کو، اور یہ رمضان کا انتظار مت کرے. یہ غلط فہمی ہے کہ جی رمضان میں ہی دینا ہے، نہیں. جس وقت آپ باقاعدہ
وہ بن گئے صاحب نصاب، بس وہ محرم ہو، وہ سفر ہو، ربیع الاول ہو، کوئی بھی ہو. یہ لوگوں نے خامخواہ جو ہے نا زکوٰۃ کو جا کے رمضان کے ساتھ، میں اس کا نقصان آپ کو بتاتا ہوں. یہ خامخواہ لوگوں نے بنایا. کسی کا سال پورے محرم میں، کسی کا سفر میں، اس نے جا کے رمضان کر دیا اپنی زکوٰۃ کا حساب. اب بیچ میں کتنے دن جو ہے نا وہ زکوٰۃ رہ جاتے بیچ میں. اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ جی ہاں، سارے لوگ رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جب ان کے پاس محرم میں سفر میں کوئی مستحق آتا ہے، یار کہہ رہے یہ ہمارے زکوٰۃ رمضان میں ہوتا ہے، اور رمضان میں پھر اتنا زکوٰۃ ہوتا ہے کہ پھر اس وقت مستحق اور غیر مستحق نہیں دیتا، بس دیتے رہتے دیتے رہتے. تو یہ کون سا طریقہ ہے یار؟ پہلے آپ مستحق ویسے بیچ دیتے ہو، اور اب جو ہے نا ہر ایک کو دیتے ہو. زکوٰۃ کا ایک سب سے بڑی حکمت تو یہ کہ بھائی شریعت کہتے ہیں اکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ انکم ہو، کہ بھائی لوگوں میں منصفانہ طریقے سے دولت کی ڈسٹریبیوشن اور تقسیم ہو. اب رمضان میں تو دڑا دڑ لوگوں کو صدقات ملے، اور پھر باقی دنوں میں آپ کہیں کہ جی میرے پاس پیسے نہیں ہے نہ ہو. تو بہرحال اس کے علاوہ بھی بہت مسائل ہے آج کل. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ سالانہ اعتبار، سال کا جو ہے اعتبار ہے، اور پھر اپنے اعتبار سے جو بھی آپ کا سال بنتا ہے اس کے حساب سے آپ دیکھ لیجئے. ٹھیک. اچھا، اب درمیانے سال میں کمی بیشی کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ ہر روپے پر، جیسے میں نے شروع میں بتایا، اگر آپ کو ابھی یاد ہو، شروع میں نے آپ کو بتایا نا کہ درمیان میں کمی بیشی ہو جائے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. جی بس یہ ہے کہ سال کے ابتدا میں اور سال کے آخر میں باقاعدہ صاحب نصاب ہونا چاہیے. سال مکمل ہونے پر باقی جو ہے وہ سال کے اندر درمیان میں کمی بیشی ہو تو اب یہ دیکھیں سلائیڈ میں آپ دیکھیں 10 شعبان کو 3 لاکھ روپے تھے اقرا کے پاس. اکائی دہائی سینکڑا ہزار 10 لاکھ 3 لاکھ. رمضان میں 1 لاکھ روپے مزید آ گئے، جمع ہو گئے. یہ جمع کا لفظ ہے، جمع کا نشان ہے، ٹھیک ہے نا، پلس کا، ٹھیک ہے نا. آ جی رہی بات استاد صاحب، سمجھ میں؟ جی. تو کتنے ہو گئے؟ 4 لاکھ ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ 4 لاکھ پھر شوال میں 1 لاکھ آ گئے، تو پھر کتنے ہو گئے؟ 5 5. ذی قید میں 1 لاکھ آ گئے تو 6. ذی الحج میں 1 لاکھ آ گئے تو 7. ربیع الاول میں 1 لاکھ آ گئے تو 8. پھر رجب میں ایسا ہوا کہ 4 لاکھ چلے گئے، کسی کو گفٹ کر دیے. 8 لاکھ میں سے 4 لاکھ کیا کر دیے؟ اقرا نے گفٹ کر لیے. تو پیچھے کتنے بچے؟ 10 شعبان کو 4 لاکھ 4 بچے. تو 4 لاکھ چونکہ نصاب کے بقدر ہے، نصاب کے مکمل کرتے لہذا اب آپ کو زکوٰۃ صرف 4 کی دینی پڑے گی. آئی بات سمجھ میں؟ جی استاد صاحب. لیکن اگر ایسا ہو کہ 3 تو تھے 10 شعبان کو، رمضان میں 1 لاکھ مزید آ گئے تھے، شوال میں 1 لاکھ مزید آ گئے تھے، تو کتنے ہو گئے شوال تک؟ 5 لاکھ ہو گئے. ذی قید میں، ذی قید میں آپ نے کیا کیا کہ وہی 5 لاکھ آپ نے حج کے داخلے میں دے دیے، اور آپ حج کے لیے روانہ ہو گئے، اور آپ کے پاس اب اس وقت جو ہے نا کچھ بھی پیسے نہیں تھے، بالکل آپ زیرو ہو گئے تھے، سارے پیسے دے دیے، مثلا سارے پیسے دے مثلا، ٹھیک ہے، بالکل زیرو ہو گئے تھے. اور پھر جب آپ واپس آئے ذی الحج میں تو آپ کے پاس 1 لاکھ مزید آ گئے، 2 لاکھ آ گئے، بلکہ 4 لاکھ آ گئے. ٹھیک ہے. تو 10 شعبان کو آپ نے جب دیکھا تو آپ کے پاس 4 لاکھ روپے تھے، تو اب زکوٰۃ کتنی کی دیں گے آپ؟ ابتدا میں 4 لاکھ تھے اور آخری سال میں بھی اتنے ہی تھے.
اتنے کی ہی دیں گے، 4 لاکھ کے درمیان میں چاہے کم ہوئے؟ نہیں، یہی غلط، یہی اصل سوال ہے. میں نے آپ کو کہا کہ ذی سر قید میں اس کے جی، پاس کچھ نہیں رہا، خالی ہو گیا. استاد صاحب جب چونکہ وہ سال گزرنے کے بعد. جی سر جی، صاحب سوال دوبارہ کیجیے گا. سوال میرا یہ تھا کہ اگر ایک شخص جی 10 شعبان کو اس کے پاس 3 یا 4 لاکھ روپے ہیں، ٹھیک جی ہے، رمضان میں بھی اس کے پاس آ گئے تھے، لیکن ذی قید میں وہ بالکل زیرو چلا گیا، زیرو ہو گیا، ٹھیک جی. ہو گیا. پھر اگلے سال شعبان، یعنی اسی آنے والے شعبان میں اس کے پاس 4 لاکھ آ گئے، تو اب یہ زکوٰۃ کیسے دے گا؟ کتنا دے گا؟ 4 لاکھ کی ہی دے گا نا سر صاحب، اس میں نہیں، سے ہی. کب دے گا؟ نہیں دے گا. اچھا، میں وجہ بتا رہا ہوں. دیکھیے، جب جی. یہ زیرو ہو گیا تھا نا ذی قید میں، اب اس کا سال ختم ہو گیا، او ٹھیک ہے. سال کی کیلکولیشن ختم ہو گئی، اس لیے کہ یہ زیرو ہو گیا تھا. کمی بیشی نہیں ہے. کمی بیشی کا مطلب ہے کہ تھوڑا بہت باقی ہو، اور ایک ہو زیرو ہونا. یہ دونوں باتیں الگ الگ ہیں. انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ. جی سر صاحب. ایک ہے کمی بیشی ہونا، کہ تھوڑا سا رہ جاتا ہے، کمی ہو جاتی ہے لیکن زیرو نہیں ہوتا. ایک ہے زیرو ہونا. تو اگر کہیں پر نصاب بالکل آپ کے پاس ختم ہو جائے، تو اب آپ کا سالانہ کیلکولیشن ختم ہو گئی. یو مسٹ اسٹارٹ اگین فرام اف یو ریسیو سم تھنگ. آپ کو اب دوبارہ شروع کرنا پڑے گا سال کو. جب آپ کے پاس نصاب کے برابر مال آ جائے، تو اب وہاں سے دوبارہ آپ کا سال سٹارٹ ہو. جی سر صاحب. سمجھ آ گئی بات ابھی؟ جی. تو یہ بھی ذہن میں رکھیں. اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں، زکوٰۃ ڈیٹ آپ کی آ گئی ہے، ڈیٹ لکھا ہم نے. ٹوٹل زکوٰۃ 61 آپ نے نکالیں، اس میں سے آپ نے مائنس کیے ٹوٹل ڈیڈکٹیبل لائبلٹیز، جو آپ کے ذمے واجب الادا قرضے ہیں، لائبلٹیز ہے. جب وہ آپ نے مائنس کیے، تو آپ کے پاس زکوٰۃ ٹوٹل اماؤنٹ، زکاتیبل اماؤنٹ آ گیا ٹوٹل. پھر اس کو ڈیوائڈ بائی 40، اس کو تقسیم کرنا ہے 40 پر، تو آپ کے پاس 2.5% آ جائے گا ٹوٹل پیبل زکوٰۃ. یہ طریقہ ہے کیلکولیشن کا. آسان ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرط تو یہ کہ صحیح مصرف ہو، مستحق کو دے دیجیے، اس کی تفصیل آگے آئے گی. زکوٰۃ دیتے وقت نیت ضروری ہے. یا اسی طرح آپ نے زکوٰۃ کا مال پہلے سے الگ کر لیا، تو جب پہلے سے الگ کر لیا، اب اگر آپ کسی مستحق کو دیتے ہیں تو نیت اس میں پھر ضروری نہیں ہے. لیکن اگر الگ نہیں کیا ہے پہلے سے، تو آپ جس وقت دیں گے تو اس وقت نیت ضروری ہے. اس کی مثال ایسی ہے نا، کہ مثلا آپ نے کسی کو قرض دیا ہے اقرا، اور وہ قرض جی جو ہے سر نا، صاحب. وہ نہیں دے رہی ہے قرض. تو آپ نے کہا کہ چلو یہ میں زکوٰۃ میں نیت کر دیتی ہوں. یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دیتے وقت تو زکوٰۃ کی نیت نہیں جی تھی نا، دیتے دیتے وقت وقت تو آپ نے نہیں قرض تھے. دی تھی نا. جی 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 بالکل. تو اس لیے زکوٰۃ دیتے وقت جو ہے نا نیت ہو زکوٰۃ کی ضروری ہے. بعد میں نیت نہیں ہو سکتی جب آپ نے اس تو کو پھر مال دے دوسرے کو. دیا ہے. جی. ایک چور نے چوری کی، تو وہ بھاگتا رہا اس کے پیچھے. جب اس کو نہیں ملا، ہاتھ نہیں آیا، اس نے بولا یہ چلو میری طرف سے آپ کو صدقہ ہے. ایسا صدقہ نہیں ہو. تو جب آپ نے اس وقت دی تھی تو قرض دی تھی، اب آپ اس کی نیت نہیں کر سکتے. دیتے وقت نیت بہت جی. ضروری ہے. جب آپ کسی کو دے تو زکوٰۃ کی نیت سے دے. یہ مسئلہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ جی میرا کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے لیکن وہ دے نہیں رہا، کیا میں اس کو زکوٰۃ میں شامل کروں؟ تو اب آپ ذہن میں رکھ لیں کہ زکوٰۃ تو عبادت ہے، اور زکوٰۃ عبادت ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نیت شرط ہے. اور جو پہلے آپ نے دیا تھا وہ زکوٰۃ کی نیت سے نہیں دیا تھا، بلکہ آپ نے قرض کی نیت سے دیا. ہاں، اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر مستحق کے پاس وہ مال موجود ہے، ابھی تک اس نے خرچ نہیں کیا ہے، تو اس میں پھر آپ نیت کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس نے خرچ کیا تو پھر نیت نہیں ہو سکتی.
तमलीक मालिक बनाना, जक़ात का माल जो है ना किसी को मालिकाना तौर पर देना जरूरी होता है। लिहाजा मस्जिद मदरसे की तामीर में जक़ात खर्च नहीं हो सकती, या गरीबों को दावत और खाना खिलाना, अफ्तारी कराना, इसमें जक़ात खर्च नहीं हो सकती, क्योंकि खाना खिलाने में तमलीक नहीं है बल्कि ये इबाहत है। हाँ, खाना आप पका हुआ खाना पैक करके दे सकते हैं मालिकाना तौर पर, राशन दे सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, जूते दे सकते हैं। मस्जिद की तामीर में, इसलिए कि मस्जिद की तामीर, मदरसे की तामीर पर किसी की मिल्क नहीं आती, और इसमें मिल्कियत शर्त है कि आप किसी मुस्तहिक को मालिकाना तौर पर दे, उसको मालिक और काबिज बनाए। रास्ता नहीं बना सकते, कुआं नहीं बना सकते जक़ात के पैसों से, उसमें मिल्कियत किसी की नहीं आती। तो ये मसला भी ज़हन में रख के लोग अक्सर जक़ात देते मस्जिद में, तो ये बताया करो। आ रही बात समझ में? किसी चीज का इवज ना हो, यानी जक़ात आप किसी को दे तो वो बतौर इवज ना हो। जैसे मुलाजिम है, तो मुलाजिम को तनख्वाह के मद में आप जक़ात नहीं दे सकते, इसलिए कि तनख्वाह तो उसने अपनी मेहनत के बदले में आपने आपसे लेनी है ना, तो आप उसको जक़ात जो है ना नहीं दे सकते उसकी तनख्वाह में। हाँ, तनख्वाह के अलावा दे सकते हैं, लेकिन तनख्वाह नहीं, तनख्वाह तो उसने काम किया है ना, तो इवज के तौर पे नहीं दे सकते। आ रही बात समझ में? जक़ात की अदायगी कैसे की जाए? तो मुस्तहिक कौन है? तो जिस शख्स के मिल्कियत में 52.5 तोला चांदी, इसकी मालियत के बराबर सोना, नक माल तिजारत या जरूरत से ज्यादा सामान, या इन सब का मजमुआ जो चांदी की मालियत के बराबर न हो, ठीक है, तो उस शख्स को आप शरअन उसको फकीर कहते हैं। 52.5 तोला चांदी की कीमत आजकल 1,40,50। तो इतनी मालियत का अगर उसके पास ये तमाम चीजें नहीं है, जरूरत से ज्यादा सामान भी नहीं है, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि एक घर है दूसरा घर नहीं है, एक गाड़ी है दूसरा घर नहीं है, दूसरी गाड़ी नहीं है, तो फिर उसको ज़कात दी जा सकती है। या वो मकरूज है, और कर्ज मकरूज इतना है कि उसके पास अगर थोड़ा बहुत माल है भी तो वो कर्ज उससे ज्यादा है, तो फिर उसको भी ज़कात दे सकते, वो भी मुस्तहिक है। ज़कात किस को नहीं दे सकते? तो काफिर को नहीं दे सकते, सैयद और हाशिमी को भी नहीं दे सकते, मियाँ बीवी को और बीवी मियाँ को नहीं दे सकते, और बाप दादा को, परदादा को, इसी तरह बेटा पोता नवासा नवासी इन सब को, इन्हें उसूल और फुरू को भी नहीं दिया जैसे। नीयत के मसाइल वो मैंने आपको बताया कि नीयत के बगैर जक़ात अदा नहीं होगी। लिहाजा जब आप जक़ात दे तो नीयत करे, बेशक दिल में करे, जबान से आप उसको गिफ्ट भी कह दे, जबान से आप उसको कहिए मेरी तरफ से हदिया है या मेरी तरफ से ईदी है, तो भी अदा हो जाएगी, दिल में नीयत काफी। बस जबान से उसको बताना जरूरी नहीं कि ये जक़ात है, ठीक है ना? तो हाँ, कोई कर्ज मांगने आया और आपने कहा कि यार ये पैसे ले लो, दिल में नीयत आपकी जक़ात की थी, तो वो तो समझ रहे कि कर्ज है, बाद में जब वो अदा करने आएगा तो आप उसको बोलो बस ठीक है ये अपने पास रख लो, क्योंकि आपने शुरू में नीयत जक़ात की थी, तो अब ये जक़ात ही अदा होगी। जक़ात की अदायगी कब होगी? तो जक़ात साहिब निसाब बनने से पहले जक़ात देने से जक़ात अदा नहीं होगी। हाँ, साहिब निसाब बनने के बाद साल गुजरने से पहले जक़ात अदा करना जायज है। जब आप एक दफा साहिब निसाब बन गए और आप सालाना जक़ात देते हैं, तो फिर आप एडवांस जक़ात भी दे सकते हैं, लेकिन साल के आखिर में आप कैलकुलेशन करेंगे कि आपने एडवांस जक़ात दी है वो ज्यादा थी या कम। अगर ज्यादा थी तो अच्छी बात है, अगर कम है तो जितना बकाया वो दे दो। इसी तरह किस्तों पे भी जक़ात दे सकते हैं कि भाई आपने जक़ात की कैलकुलेशन की, आपको पता चलेगा कि मेरे जिम्मे इतनी जक़ात है, अब आप हर महीना उसमें से देते रहे, कोई मसला नहीं।
زکوٰۃ میں نقدی دے سکتے ہیں، سامان راشن سب دے سکتے ہیں، کتنا دے سکتے ہیں؟ تو بہرحال فقہا نے لکھا ہے کہ ایک مستحق کو اتنی زکوٰۃ دینا کہ وہ خود نہ صاحب نصاب بن جائے، یہ مکروہ ہے۔ لیکن مگر اگر ایک شخص ضرورت مند ہے تو آپ اس کو دے سکتے ہیں، صرف مکروہ ہے۔ مثلا ایک شخص ہے، غریب ہے، اس کو گھر کی ضرورت ہے، گاڑی کی ضرورت ہے، حج پہ آپ بیچنا چاہ رہے ہیں، تو اس کو آپ دے دیں 10 12 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ، کوئی مسئلہ نہیں، زکوٰۃ تو آپ کی ادا ہو جائے گی، یکمش آپ نے دے دی۔ ہاں، یہ ذہن میں رکھے، بعض لوگ کہتے ہیں یار یہ لڑکی ہے، اس کی شادی ہے، تو اس کی شادی کے لیے پیسے چاہیے، تو وہ لڑکی کو کسی نے 1 لاکھ 2 لاکھ روپے دے دیے، اب مزید اگر کوئی دے گا تو اب اس وقت مسئلہ ہے، اب اس کو نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ سے وہ صاحب نصاب بن گئی، اب مزید آپ اس کو نہیں دے سکتے۔ ہاں، سب نے اکٹھا کیا اور سب نے یکمش کر کے اس کو 10 لاکھ دے دیا تو پھر تو جائز ہے، لیکن اگر پہلی دفعہ آپ نے 2 لاکھ دے دیے، اب مزید آپ دے رہے تو وہ پہلے سے صاحب نصاب ہو چکی ہے نا۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ کوئی آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے۔ جی استاد صاحب آ رہی ہے۔ اقرا کیوں سوئے ہوئے مجھے بتایا کرو۔ نہیں نہیں استاد صاحب آ رہی ہے آواز الحمدللہ، اور سمجھ میں آ رہی ہے۔ اچھا، تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ جب آپ نے ایک دفعہ 1.5 2 لاکھ دے دیا، اب مزید نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ وہ صاحب نصاب بن گئی ہے نا۔ جی ہاں، جی بالکل۔ اگر یکمش آپ دینا چاہتے تو آپ 10 لاکھ دے 20 لاکھ دے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جی وکیل کے ذریعے سے بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، لیکن وکیل کا جی معتبر ہونا ضروری ہے، مدرسے کا محتمم ہے، وکیل ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی سی مولوی صاحب ہے، کوئی امام صاحب ہے، کوئی آپ کا دوست ہے، آپ اس کو کہتے ہیں یار فلاں جگہ پہ زکوٰۃ دے دو، یا آپ جیسے بہتر سمجھتے ہیں، اب وہ وکیل کی ذمہ داری ہے کہ وہ زکوٰۃ کو مستحقین تک پہنچائے۔ جب آپ نے وکیل کو دے دیا تو اب آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، اب آگے وکیل اس کو ڈیلے کرتا ہے یا اسی وقت ہے، اس کی ذمہ داری ہے، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ وکیل خود بھی خرچ اپنے جی رشتے داروں کو بھی دے سکتا ہے، اور اپنے غیر رشتے داروں کو بھی، خود نہیں رکھ سکتا اگرچہ مستحق ہو۔ ہاں، اگر آپ نے اس کو یہ کہا کہ تمہاری مرضی ہے جہاں خرچ کرو، تو پھر اگر وکیل مستحق ہے تو اس میں سے بھی خرچ کر سکتا ہے۔ اسی طرح بینک جو ہے نا، بینک آپ سے زکوٰۃ کاٹتا ہے تو وہ بھی جو ہے آ، اس کے ذریعے سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، فقہا نے لکھا ہے، اس لیے کہ اس میں بھی آگے جو وہ ان کی مرضی ہے، بینک تو وکیل بن جاتا ہے، باقی آگے اگر کوئی اس کو، آج کل وہ بیت المال میں چلا جاتا ہے، اور بیت المال میں تو آپ کو پتا ہے کہ وہ پھر سرکاری خزانے میں عیاشیاں ہوتی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، بہرحال آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ رفاہی اداروں میں جی خصوصی سر۔ طور پر خیال کریں، مدارس میں دے، مستحق مدارس ہے، ہاں، اور آج کل بہت سارے ٹرسٹ ہے رفاہی، جو فلسطین میں یا غزہ میں مدد امداد اس میں دے، دیگر میں دے، لیکن کچھ رفاہی ادارے ایسے ہوتے ہیں جو وہ شرعی معاملات کو نہیں سمجھتے، وہ استحقاق اور غیر استحقاق کو نہیں سمجھتے، وہ تنخواہوں میں دیتے ہیں، وہ بلڈنگیں اس سے بناتے ہیں، وہ گاڑیاں لیتے ہیں، تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ لہٰذا اس بات کا بہت خیال رکھیں کہ رفاہی ادارے میں دینے سے پہلے مسئلہ اور وضاحت ضرور طلب کر لیا کرے کسی سے بھی۔ بس ٹھیک ہے، یہاں تک رکھ لیں۔ اینی کوشچن؟ جی استاد جی، جب کسی کو صدقہ دینا ہو یا زکوٰۃ دینی ہو تو یہ بتانا ضروری نہیں ہے نا؟ نہیں ہے، میں نے بتا دیا، بس دل میں نیت کافی ہے بس، اور بتانا، بلکہ اگر آپ نے زبان سے یہ بھی بتایا نا کہ یہ میں آپ کو میری طرف سے ہدیہ ہے، تب بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ لڑکی کو ٹھیک ہے۔ جہیز کے لیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا، جتنا بھی ہو ٹھیک ہے، لیکن بس نام و نمود اور یہ چیزیں نہ ہو، زکوٰۃ اگر وہ مستحق ہے تو بالکل آپ